هم قوم خصمون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 سے کر رہے ہیں۔ توحید کا بیان چل رہا تھا کہ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی اور اس کی عبادت کرنے کی۔ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور قریش کے لوگوں نے، مکہ کے کافروں نے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں سے یہ کہا کہ جن چیزوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، سب جہنم کا ایندھن بنو گے، جہنم میں داخل ہوگے۔ تو مکہ کے مشرکوں پر یہ بات بہت بھاری پڑی کہ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے ایک مشرک تھا اس وقت، عبداللہ ابن زبعہ، اس نے کہا کہ محمد کو اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ محمد تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے ہوئے ہیں، خدا مان بیٹھے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، اسی طرح بہت سارے لوگ فرشتوں کو معبود بنا بیٹھے ہیں، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی خیر مقدر ہو چکی ہے، مقرر ہو چکی ہے، وہ جہنم سے دور کیے جائیں گے، دور رکھے جائیں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عزیر، فرشتے، انہوں نے اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا بنا لو، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور اللہ کے مقرب یعنی نزدیکی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا نہیں قرار دلوایا تھا۔ یہ تو ظالم لوگ، پیچھے ظلم کرنے والوں نے، شرک کرنے والوں نے ان کو معبود بنا لیا تھا۔ اور جس آیت پر انہوں نے اعتراض کیا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ، اس میں بھی اس کا جواب ہے، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، اس کے لیے وما کا لفظ آیا ہے۔ ماں کا جو لفظ آتا ہے نا، یہ جیسے دیوی دیوتا، مورتیاں، درخت، نہریں، پہاڑ، سورج، چاند، جو غیر ذبیح ہوتی، جن میں عقل نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ جانور ہیں اور جو شخصیات ہیں، انسان ہیں، اس شخصیات کے لیے عربی میں من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مورتیاں ہیں، یہ صنم ہیں، یہ درخت ہیں، پتھر، شجر، حجر ہیں، یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود بنا بیٹھے ہو اور جن کے سامنے تم جھکتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اللہ کے نیک بندے، انہوں نے تو توحید کی تعلیم دی تھی، اب بعد کے لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا، تو ان کے لیے تو اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود بنا لینا، اللہ کا شریک بنا دینا۔
پھر اس کے جواب میں قریش کے لوگ یا مکہ کے کافر کہنے لگے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کی بات اور ہے، ان کے معبود عیسائیوں کی معبود کی بات اور ہے، اور ہماری اور ہے۔ آپ ہماری قوم کے آدمی ہیں، ہماری قوم کے ایک حصہ ہیں، ایک قوم کے فرد ہیں، تو آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسا مت کہیے کہ ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے، عیسائیوں کے معبود جائیں گے، ہمارے نہیں جائیں گے، آپ ہماری قوم میں سے ہیں، اس لیے آپ کو ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب مریم کے بیٹے کی مثال پیش کی گئی تو آپ کی قوم اس سے چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی اآلہتنا خیر ام ہو، ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ آپ ہماری قوم کے حصے ہیں، ہماری برادری کا حصہ ہیں، تو ہمارے معبودوں کو بہتر کہنا چاہیے اور ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جاتے ہیں تو جاتے رہیں۔ ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون، یہ جو کہا نا کہ محمد کہتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تو بڑے خوشی سے چلانے لگے، کہنے لگے پھر تو عیسیٰ، پھر تو عزیر اور فرشتے یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حالانکہ ان کو اس بارے میں پتہ تھا، لیکن صرف بحث کرنے کے لیے دور کی کوڑی لے آئے، جھگڑا کرنے کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے یہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی صرف جھگڑے کے لیے بیان کی ہے، بلکہ یہ ہیں جھگڑالو۔ جو جھگڑالو آدمی ہوتا ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کتنی بھی مضبوط دلیل دے دیں، کتنی بھی صاف کر کے بات پیش کر دیں، وہ کوئی دور کی کوڑی لائے گا نہ ماننے کے لیے، اس لیے ان کو تو کوئی نہیں منوا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھڑا تو ان کی چند باتیں بتائی۔ ان هو الا عبد، عیسیٰ تو بندے تھے۔ 5 خصوصیات یا 5 چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتائی۔ پہلی بات وہ بندے تھے، اور بندہ ہونا اور جسے اللہ اپنا بندہ کہتے ہیں تو یہ بڑے شرف کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ بندہ ہونا کوئی نیچا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ جسے اپنا بندہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ اللہ کے بہت مقرب تھے۔ اچھا وہ بندے تھے، معبود نہیں تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ انعمنا علیہ، لیکن عام بندے نہیں تھے، ہم نے ان پر انعام کیا تھا، ان پر احسان کیا تھا، ان کو نبی بنایا تھا، پیغمبر بنایا تھا، ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا تھا۔ یہ خصوصی ہمارا ان پر فضل و کرم تھا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا۔ یہ تیسری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی۔ بنی اسرائیل کے لیے مثال کیسے؟ جب ہم کہیں گے آخری نبی آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کوئی کہہ سکتا تھا یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی مثال بنایا۔ عیسائی بھی یہ کہتے تھے، اہل کتاب یہودی وغیرہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب بنی اسرائیل کے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، ان کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل کا خاتم النبیین حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، تو جب بنی اسرائیل کے ایک برادری، ایک نسل، ایک ذریت، ایک خاندان کے اندر نبوت کا سلسلہ جو چلا آ رہا تھا، تم اس کو مانتے ہو کہ اب عیسیٰ نے اس کو ختم کر دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین بن سکتے ہیں۔ یہ تو تم اپنی برادری کے بارے میں کہہ رہے ہو، حضور علیہ السلام محمد مصطفیٰ تو سارے انسانوں میں جہاں کہیں بھی نبی آئے ہیں ان کے خاتم ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ ان پر آ کے بند ہو گیا ہے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے لوگوں کے دماغ میں بیٹھے حضرت بنی اسرائیل کے لیے ہم نے عیسیٰ کو بھیجا تھا کہ اب تمہارے اندر آخری نبی عیسیٰ ہیں، لیکن پوری انسانیت کے اندر آخری نبی وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اس کی مثال بنایا تھا۔ تیسری چیز فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ملکوتیت کی صفت تھی۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، فرشتوں والی صفت تھی۔ فرشتوں والی صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت جبرائیل جو فرشتے تھے ان کے پھونکنے سے ان کا نطفہ ٹھہرایا۔ وہ حضرت مریم علیہا الصلوات و تسلیمات کے
بطن میں رحم میں ٹھہرے، ونفخ فی، قرآن میں 16ویں پارے میں آیا فرشتے نے ان کے اندر پھونکا، اللہ کی قدرت سے حضرت مریم امید سے ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے رحم میں ٹھہرے۔ تو ایک طرح سے فرشتوں کی والی صفت ان کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود وہ ہیں بندے، فرشتوں والی صفت آ گئی، اس کے باوجود ہے وہ بندے، اور اگر اللہ اپنی قدرت سے چاہے تو تم سب کو بھی فرشتوں والی صفت تمہارے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہے تمہارے اندر بھی فرشتے پیدا کر سکتا ہے، فرشتوں والی صفات پیدا کر سکتا ہے، جو زمین میں یخلفون، خلیفہ بنے، جانشیں بنے، زمین کو آباد کریں۔ اگرچہ فرشتوں والی صفات تمہارے اندر پیدا کرے گا اللہ، لیکن رہنا تمہیں زمین پر ہی ہوگا۔ عام طور پر فرشتوں کا مسکن، ان کی رہائش آسمان ہے۔ اللہ تمہارے اندر صفات پیدا کرے، رہنا تو تمہیں زمین پر ہی ہوگا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ رہتے زمین ہی پر تھے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، پانچویں بات یہ بتائی کہ عیسیٰ قیامت کی نشانی، قیامت کے لیے علامت ہیں، نشانی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لیے نشانی کیسے ہیں؟ عام طور پر انسان پیدا ہوتے ہیں وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، یہی عادت ہے، یہی اصول ہے، یہی رواج ہے۔ مرد اور عورت ملتے ہیں، ملاپ ہوتا ہے، اس سے اولاد وجود میں آتی ہے، آگے ذریت چلتی ہے، نسل چلتی ہے۔ یہ عام سنت ہے اللہ کی، عام اللہ کا قانون ہے، یا اسے عادت اللہ کہیے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اس کے برعکس پیدا ہوئے، بغیر باپ کے، ماں سے، صرف ماں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ یہ عادت کے خلاف تھا، یہ روٹین کے خلاف تھا، یہ عام اصول کے خلاف تھا، اور یہ عجیب و غریب چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کی نشانی کس طرح بنایا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے، ایسا ہوتا تو نہیں آیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسے بھی نہیں ہوتا آیا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہوا ہو، لیکن ہم نے کر کے دکھایا، تو یہ بھی ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہیں پیدا کرے گا۔ حالانکہ عام طور پر تم اس طرح مرنے کے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو، لیکن اللہ اپنی قدرت سے جس طرح بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا فرما دیا، اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ پیدا فرما دے گا۔ دوسرا قیامت کی نشانی اس اعتبار سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازشوں سے، قتل کے منصوبے سے اور پلاننگ سے بچایا، آسمان پر اٹھا لیا، لیکن قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ اتر گئے ہیں دمشق کی ایک مسجد میں، وہاں اس کے مشرقی کنارے، مشرقی مینار پر اتریں گے۔ پوری صفات اور پوری کیفیت احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو اس وقت سب کو یقین ہو جائے گا کہ بھائی یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جس کو قیامت کہتے تھے، لوگ مانتے نہیں تھے نا، لیکن نبی نے پیشین گوئی بتائی تھی، یہ تو دیکھ لیا ہم نے عیسیٰ کو اترتے ہوئے، ہمارے درمیان آتے ہوئے، آسمان سے نیچے اترتے ہوئے، اس کا مطلب اب قیامت بھی برپا ہو جائے گی، مرنے کے بعد دوبارہ لوگ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ یہ قیامت کی علامت اور نشانی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ فرمایا اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی بھی ہے، اس لیے قیامت کو مان لو، آج مان لو تو مزہ ہے اور بہترین بات ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر کیا مزہ، لیکن ہوگا وہ۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس کے بارے میں شک میں نہ مبتلا ہو، عیسیٰ کیسے آئیں گے اور پھر قیامت کیسے قائم ہوگی، دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ وَاتَّبِعُونَ، اور میری بات مان لو، حضور علیہ السلام کی زبانی کہا جا رہا ہے، قیامت پر یقین رکھو، اس کے لیے تیاری کرو، میری بات مان لو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھی بات ہے، صاف ستھری۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تمہیں پٹی پڑھانا چاہتا ہے، قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، سیدھی راہ کی طرف آنے دینا نہیں چاہتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا
اور کوئی موقع چانس ان کے گمراہ کرنے کا نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ واضح دلیلیں لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، 7ویں پارے میں اور 3 پارے میں معجزات مشہور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے گارے سے پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونکتے تھے، وہ اڑنے والا بن جایا کرتا تھا، اڑ جایا کرتا تھا، اور لوگ کھا کر کیا آیا کرتے تھے وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ آج تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو وہ بتا دیا کرتے تھے، گھر میں کیا جمع کر کے رکھا ہے وہ بھی بتا دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، اچھا خاصا بیمار بھلا چنگا ہو جایا کرتا تھا، نابینا بینا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سب معجزات قرآن میں آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ایسے عجیب و غریب معجزات لے کے آئے، جیسے خود عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوئے تھے نا، اللہ نے ان کے ہاتھوں معجزات بھی عجیب و غریب ظاہر کیے، لیکن پھر بھی لوگوں نے مانا نہیں، اس لیے کہ جب ضد آ جاتی ہے کسی میں وہ بات مانتا نہیں ہے۔ کہنے لگے قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں، دانائی کی بات، حکمت کہتے ہیں ایسی سمجھداری کی بات جس میں کوئی نقص کمی نہ ہو۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں تمہارے درمیان ان بعض باتوں میں صاف صاف کھول کے بیان کروں جس میں تم نے اختلاف کیا ہے۔ یہودیوں نے بہت سارے مسائل میں آپس میں اختلاف کر لیا تھا، حضرت عیسیٰ نے آ کر اس کو صحیح حل کیا۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو، میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، اور میرا مقصد کیا ہے، میرا دعویٰ کیا ہے، اور میرا پیغام کیا ہے، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے بیان کے مطابق کبھی اپنے رب ہونے کی دعوت نہیں دی ہے، خدا ہونے کی دعوت کبھی نہیں دی ہے، اور قرآن میں 7ویں بارے میں اللہ نے بیان بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو جمع کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی، پروردگار سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھ میں ایسی جرأت، اتنی جرأت، ہمت کہاں کہ میں غلط بات کہوں، اپنے معبود ہونے کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں؟ نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور جب تک میں زندہ تھا، کنت علیم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں زندہ تھا میں گواہ تھا، مجھے انہوں نے خدا نہیں مانا تھا۔ جب میں اس دنیا سے فلما توفیتنی، آپ نے مجھے اٹھا لیا، پیچھے انہوں نے میرے بارے میں کیا عقیدہ گھڑ لیا، اس کا میں نہیں جانتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ اس کے نگراں ہیں، آپ جانتے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ جو معاملہ کریں یہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی پیغام پہنچایا، اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی توحید سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہوں نے، جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ حضرت عیسیٰ نے تو توحید کی دعوت دی تھی، حضرت عیسیٰ نے تو کہا تھا میں عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا گیا ہوں، لیکن ہوں میں اللہ کا بندہ، خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن بعد میں عیسائیوں میں کئی فرقے ہو گئے، بعض نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہیں، بعض نے کہا نہیں اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا بیٹا ہیں، بعض نے کہا نہیں اللہ کا بیٹا تو نہیں ہے، اللہ کا حصہ ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، 3 مل کر ایک، ایک مل کر 3، جو عیسائیوں کا عجیب و غریب عقیدہ ہے، اس طرح کا جناب۔ اور کچھ صحیح بات کو ماننے والے ایسے تھے جو کہتے تھے نہ خدا ہیں، نہ خدا کا بیٹا ہیں، نہ خدا کی خدائی میں شریک اور حصے دار پارٹنر ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا۔ لیکن ان لوگوں کا جینا، دوسرے گمراہ لوگوں نے عیسائیوں میں سے جینا دو بھر کر دیا تھا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ سچ ماننے والے تھے کم۔ اللہ فرما رہے فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تباہی ہے ظالموں کے لیے۔ ایک تو ظلم ہو رہا ہے، کسی کو مارنا، کسی کا حق ہڑپ کر لینا، ظلم، ناانصافی کرنے والا، اور سب سے بڑا ناانصافی کرنے والا اللہ کے حق میں شرک کرنے والا ہے۔ تو یہاں شرک کرنے والوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی و بربادی ہے، یعنی ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا جو انہوں نے اس طرح شرک کا عقیدہ اپنا لیا۔
اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور سزا بھگتنی ہوگی۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ یہ لوگ صحیح بات کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ توحید کو کیوں نہیں اپنا رہے ہیں؟ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے گی، جب ہمیں محسوس ہو جائے گا تو ہم توبہ کر لیں گے، رجوع کر لیں گے اور غلط عقائد کو، غلط چیزوں کو چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو سنو، قیامت ڈھول بجا کے نہیں آئے گی۔ ڈھول بجاتے نا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی آ رہا ہے، قیامت اطلاع دیتے ہوئے، پہلے سے وارننگ دیتے ہوئے نہیں آئے گی۔ بغتتاً، قیامت تو اچانک آ جائے گی، کسی کے شان و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہم لا یشعرون، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے دربار میں سیدھا حاضر کیا جائے گا اور وہاں جواب دہی ہوگی۔ قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن دوست بھی، اخلاء کہتے ہیں عام دوست نہیں، عام کے لیے صدیق لفظ استعمال ہوتا ہے، رفیق استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے الفاظ، حبیب استعمال ہوتا ہے۔ جگری دوست کے لیے اخلاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خلیل، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، اس سے الاخلاء، خلیل کی جمع ہے اخلاء۔ جگری دوست جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے، عہد و پیمان کیا ہوا تھا، قول و قرار، ایک دوسرے کے لیے جان دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، ایسے جگری دوست بھی اس دن دشمن بن جائیں گے۔ ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں، بھائی ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، ہم سے دور رہو۔ ہاں، الا المتقین، جگری دوستوں میں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خدا ترس ہیں، ایمان والے ہیں، جن کی دوستی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جدائیگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت ہے، تو پھر ایسے دوست کام آئیں گے قیامت کے دن۔ قرآن کہتا ہے الا المتقین، ایسے لوگ کام آئیں گے۔ متقی، بچنے والا، کس سے بچنے والا؟ کفر و شرک سے بچنے والا، پھر عام گناہوں سے بچنے والا، ایسے لوگوں کو متقی کہتے ہیں۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ترک کرنے سے، چھوڑنے سے بچنے والا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنے والا، احتیاط کرنے والا، دور رہنے والا، ان کو کہا جاتا ہے متقی۔ متقی دوست ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ اور وہ سورہ صافات میں وہاں گزر چکا ہے، سورہ صافات میں آیا اور پھر سورہ مدثر میں آیا۔ سورہ مدثر میں وہ آیات آئی کہ ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو ایمان والا ہوگا لیکن بہرحال گناہ ہو گئے ہوں گے، اس سے خطائیں ہو گئی ہوگی، اور ان کی سزا بھگتنے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں ڈالا جائے گا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اس کے دوست بھی جنت میں پہنچ گئے ہوں گے، تو وہاں پر جنتی کہے گا اس کا دوست اللہ، دوست کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں، لطف نہیں۔ اللہ کہیں گے تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیجئے، ساتھ میں رفاقت کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو کہا سفارش کرو تم۔ وہ بندہ سفارش کرے گا اور جہنم سے اس ایمان والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر نکال دے گا۔ جب نکالے گا نا تو جو جہنمی اس کے ساتھ تھے، جیل میں کوئی نکلتا، بھائی اس کے کون سا وکیل کیا گیا تھا، یہ کیسے نکلا، کیا طریقہ اختیار کیا، پوچھتے ہیں سارے مجرم لوگ، وہاں وہ بھی پوچھیں گے یہ کیسے نکالا گیا ہے۔ حالانکہ ابھی ایسی کوئی شکل نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی سفارش پہلے ہو گئی، ہمیں پتہ ہے، صدیقین کی، شہداء کی، اللہ کے ولیوں کی سفارشیں ہو گئی تھی۔ اب تو کوئی سفارش کرنے والا ایسا تو بندہ تھا نہیں پاورفل نبیوں جیسا، تو کس کی سفارش پر نکالا گیا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا اس کا ایک دوست تھا جنت میں، اس نے سفارش کی ہے۔ تو اس موقع پر افسوس کے ساتھ وہ کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم۔ سورہ یہ مدثر میں نہیں ہے بلکہ سورۃ الشعراء میں 19ویں پارے میں آیات ہیں۔ کاش ہمارا کوئی سفارشی ہوتا، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں، اور نہ کوئی جگری دوست ہے جو آج کام آئے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، ایک مرتبہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم بھی ایمان والے بنیں گے اور ایمان والوں سے دوستی کریں گے، اچھے لوگوں سے، تو کام آ جائے۔ لیکن اللہ کہیں گے اب موقع نہیں۔ تو اللہ نے یہاں بھی فرمایا دوست ایک دوسرے کے مخالف، دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔
اس لیے اچھے لوگوں سے انسانوں کی دوستی ہونی چاہیے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے اس آیت کے بعد، کہا کرتے تھے استکثروا من الاخوان الصالحین، اے اللہ کے بندو نیک دوست رکھو، خوب اچھے لوگوں سے دوستی کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان سے تمہارا رشتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین۔ اب جب متقی جنت میں پہنچ جائیں گے اور ان کی سفارش بھی کام آئے گی، اپنے دوستوں کو جنت میں لے جائیں گے، پھر اللہ کہے گا اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف کہتے ہیں آنے والے حالات کے بارے میں اندیشہ، ڈر، طرح طرح کی فکریں، پتہ نہیں کیا ہوگا آئندہ، آج تو اللہ نے دیا ہے، آئندہ سالوں میں کیا ہوگا، آج اولاد ہے پتہ نہیں زندہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، آج عزت ہے بعد میں رہے گی کہ نہیں رہے گی، انسان کو یہ چیز ستاتی ہے۔ جنت کے اندر اللہ کہیں گے اندیشے سارے ختم، کوئی خوف ڈر نہیں، اور نہ غم ہوگا۔ غم کہتے ہیں پیچھے جو کچھ نقصان ہو گیا ہے نا، چھوٹ گیا ہے، اس پر انسان پریشان رہتا ہے، کھٹک رہتی ہے انسان کے دل میں، کہ یہ بھی نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اے میرے وہ بندو جو میری آیات پر ایمان لے آئے اور مسلمان تھے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام دونوں الگ چیزیں۔ آج ہم لوگ مومن تو ہیں لیکن مسلمان نہیں، یعنی ایمان ہے، عقیدہ ہمارا ہے اللہ کا، رسول کا، آخرت کا، مرنے کے بعد زندگی کا، لیکن اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں ہمارے جو اعضاء ہیں ان سے ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورا ہونا چاہیے، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، دوسرے نیک اعمال نہیں، جو اعضاء سے ہونا چاہیے ہمیں باڈی کے پارٹ سے وہ نہیں ہو رہے۔ ایمان بھی ضروری ہے، اور اگر سیدھے جنت میں جانا ہے تو اسلام بھی ضروری ہے، ظاہری جو اعمال ہیں یہ بھی ضروری ہیں، دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے یہ مضبوط ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے شاخیں، پتے اور درخت کا تنا، تنا نہ ہو تو شاخوں کی کوئی حیثیت نہیں، پتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور تنے کے بغیر شاخوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور صرف تنا کھڑا ہے، شاخ نہیں ہے، اس پر پھل نہیں لگ رہے تو بے ثمر، بے سایہ درخت کس کام کا؟ تو ایمان ہے نا، یہ تنا ہے، ایمان تنا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور جو اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے اعمال، ان کی مثال شاخوں جیسی ہے، پتوں جیسی ہے، پھل جیسی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو میں اعلان کروں گا، خوف نہیں، غم نہیں، یہ میرے بندے جو میری آیت پر ایمان لے آئے وہ فرما بردار رہے، مسلمان رہے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی، تمہارے جوڑے بھی، تمہارے جوڑے یعنی اگر بیوی ہوگی تو اسے کہا جائے گا تمہارا شوہر بھی، اور شوہر سے کہا تمہاری بیوی بھی، تحبرون، اور جنت میں تمہارا اعزاز کیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا، عزت کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور سونے کی پلیٹیں، سونے کے آب خورے، پیالے جنت کے خدام، غلام لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ یہاں پر تو کہا گیا کہ سونے چاندی کے برتن استعمال نہ کرو، لیکن وہاں عزت کی جائے گی، سونے کے چاندی کے برتنوں میں تمہیں کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، اور اس میں وہ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ جنت کے اندر اپنی من پسند چیز ملے گی۔ ابھی حضرت آئے تھے تو وہاں مسلم اسکول میں بچیوں کے درمیان ایک بچی نے سوال کیا کہ مردوں کو تو حوری ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو حضرت نے کہا عورتوں کو وہ ملے گا جو ان کا جی چاہے گا۔ تم وہاں خواہش کر کے تو دیکھنا، اللہ کے سامنے تمنا کر کے دیکھنا، اگر تم بھی اس طرح کی کوئی حور کی طرح کوئی تمنا کرو گی اللہ وہ بھی پورا کرے گا۔ تو یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ مردوں کو تو حوریں ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ بھائی جنت میں یہ بھی کہا گیا جو تم چاہو گے وہ ملے گا، اگر تم نے کچھ اس طرح کی خواہش اللہ کے سامنے کی عورتوں نے تو اللہ دے گا۔ اور ایسی چیزیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک، سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی انسان کے ایمان والے کے دل کو خوشی ہوگی نا، وہ رب کے دیدار سے، رب کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی نا، تو سب سے زیادہ ایمان والے کو خوشی ہوگی، تو وہ بھی ہوگا، باقی تمام چیزیں ہوگی۔ اور یہ کہا جائے گا انتم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ جنت میں جو کچھ اس طرح کی چیزیں عزت کی ملی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج لال بتی ملی ہوئی ہے، کل پتہ نہیں کیا ہو جائے، لال بتی چھین لی جاتی ہے،
حکومت کی طرف سے باڈی گارڈ ملے ہوئے ہیں، دوسرا کوئی کرسی پر آیا، ساروں سے وہ باڈی گارڈ سیکورٹی عزت کی چیز سمجھی جاتی تو وہ ساری چھین لی، اسٹار چھین لیے گئے۔ لیکن جنت کے اندر داخلہ، جنت کے اندر رہائش، جنت کی ہر چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ ہوگی۔ آگے بھی 2-3 آیتیں اسی سلسلے میں جنت کی ہے، پھر آگے دوسری باتیں ذکر کی گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔